آہستہ آہستہ لڑائی بھی ختم ہو گئی، نسلیں تک وہ چلی گئی، اور زمزم کی طرف توجہ بھی ہٹ گئی، اور اتنی ہٹی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ رہا کہ زمزم ہوتا کہاں تھا۔ زمزم کو تاریخ گم کر بیٹھی۔ حضرت عبد المطلب جب بڑے ہوئے، بیٹا بھی ہو گیا، تو اللہ نے خواب کے ذریعے، ایک مناتی کے ذریعے عبد المطلب کو حکم دیا کہ عبد المطلب اٹھ اور زمزم کا کنواں نکال، یہ ڈیوٹی تیری لگائی جاتی ہے۔ حضور کے دادے کو حکم ہوا زمزم کا کنواں نکال، تو آپ نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے، میں کہاں سے نکالوں؟ تو خواب منادی نے کہا کہ صبح جانا صحن حرم میں، جہاں چٹے سینے والا کان کوا آ کر ٹھونگے مارے گا زمین پہ، وہی زمزم کا کنواں ہو۔ صبح صحن حرم میں جانا، جس جگہ سفید سینے والا کوا آ کر چونچ مارے زمین پہ، اسی جگہ زمزم ہوگا۔ تو آپ صبح گئے صحن حرم میں، انتظار کرتے رہے، کوا آیا، اس کا سینہ سفید تھا، اس نے ایک جگہ 3 ٹھونگے ماری۔ حضرت عبد المطلب نے اسے نشان لگا لیا، نشان زدہ کر لیا اس جگہ۔ قریش کو فرمانے لگے، قریش زمزم مل گیا ہے، مبارک ہو، آؤ کھودتے ہیں۔ مجھے کیویں مل رہی؟ خواب دیکھا ہے، خوابوں پہ فیصلے نہیں ہوتے، ساڈا دماغ خراب ہے، اسی تیرے خواب سے پتھر پھاڑیے، کوئی واضح دلیل ہے؟ تو نہیں، مجھے تو خواب میں حکم ہوا ہے۔ نہیں، ہم خواب کی بنیاد پہ ایک نئی لڑائی نہیں شروع کر سکتے، پتہ نہیں زمزم نکلے نہ نکلے، نوائی کٹا کھل جائے، ہم دوبارہ اس لڑائی کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ آپ نے فرمایا پھر میں تو نکالوں گا، مجھے تو حکم ہوا ہے، مجھے تو حکم ہوا ہے، میں تو نکالوں گا۔ حضرت عبد المطلب لے کر کدال کھڑے ہو کر مارنے لگے، پتھر توڑنے لگے، بیٹا ساتھ تھا، وہ پتھر اٹھاتا پیچھے کرتا، چھوٹا بچہ، دونوں باپ بیٹا لگے ہوئے تھے۔ اور جب قریش کے سردار گزرتے تو مذاق اڑاتے، تمسخر اڑاتے، مذاق کرتے، باتیں کرتے کہ یہ دیکھو خواب کی بنیاد پہ مکے کا سردار ایسی پاگل حرکت کر رہا ہے۔ تو آپ ان کو بڑا، ان کا تانا جو تھا نا مینا قریش کا، بڑا لگا دل کو۔ آپ نے کدال رکھ دی کہ یا اللہ، اگر کھودنے کا حکم دیا تھا تو 4 بازو تو دے دیتا، یہ لوگ مجھے مینے تو نہ مارتے۔ اے رب کعبہ، تیرے گھر کی حرمت کی قسم ہے تجھے، پروردگار میں تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہوں کہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے نا تو ایک کو تیری راہ میں ذبح کروں گا۔ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا، منت مان لئی سردار مکہ نے، تو میں ایک کو تیری راہ میں ذبح کروں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، اور سب سے چھوٹے ہمارے نبی کے والد حضرت عبداللہ تھے، اور سب سے حسین بھی تھے، کیوں نہ حسین ہو جس کی پیشانی میں نور محمد چمکے، اس سے بڑھ کر حسین کون ہو؟ جدوں 10 بیٹے بڑے بڑے ہو گئے نا سمجھدار، سردار مکہ نے 10 بیٹوں کو جمع کیا اور کہا بیٹو، میں نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے تو ایک کو اس کی راہ میں ذبح کروں گا، بتاؤ تیار ہو تم؟ نسل اسماعیل تھی، سب نے گردنیں جھکا لی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب، اسی کی نسل تھی، آج سب نے گردنیں جھکا لی۔ اور میں چلو قرآن اندازی کرتے، جب قرآن اندازی کی گئی تو حضور کے والد حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے بھی تھے، حسین بھی تھے، سارے براہمن پیارے بھی ہیں، 5-7 براہمن تو سب تو چھوٹا کتنا پیارا ہوتا ہے، لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ سردار مکہ نے چھری اٹھا لی، چھری اٹھا کر ذبح کرنے کے لیے بڑھے تو 9 کے 9 بھائی آگے آ گئے، کہا ابا ہم بے ادب نہیں ہیں، لیکن ہم سے بھائی بھی ذبح ہوتا نہیں دیکھا جاتا، ہم میں سے کسی کو ذبح کرنا ہے تو کر، سارے یوسف تو برا نہ ہوتا، ہم میں سے کسی کو ذبح کرنا ہے تو کر، لیکن ہم اپنا بھائی عبداللہ ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی فطرت کیسے انہیں ذبح ہونے دیتے؟ ابھی مقصد تخلیق کائنات تو آیا ہی نہیں،
جس کی خاطر اس ابراہیم کو آگ میں بچایا گیا تھا، خلیل آگ میں گیا تھا تو اللہ نے آگ کی فطرت بدل دی تھی، اے آگ تیرا کام جلانا تو ہے لیکن خلیل کو نہ جلانا، اس لیے کہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے وہ اس کی پشت میں ہے، اسے آلے نہیں دے۔ پھر وہاں سے تقدیر پلٹی تو اسماعیل کے گلے پہ چھری کی صورت میں آئی تو اللہ نے چھری کو کاٹنے سے روک دیا، اے چھری رک جا، ابھی مقصد تخلیق کائنات کو پورا ہو لینے دو، تیرے قرضے بھی کربلا میں اتار لیں گے لیکن ابھی مقصد کائنات کو تو آ لینے دو۔ وہاں سے چھری پلٹ کے حضور کے والد کے گردن پہ آتی تو 9 بھائی آڑے آ جاتے، ابا ہم اسے ذبح نہیں ہونے دیں گے، ہم میں سے کسی کو ذبح کرنا ہے تو کر۔ سردار مکہ کہنے لگا میری زبان ہے اور ہم اپنی زبان کے بھرم پہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، کربلا بھی تو زبان کے بھرم پہ کھڑا ہے، ہم اپنی زبان کے بھرم پہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، میں کروں گا اسے۔ وہ 9 دنوں اگو آگے نہ کہ ابا مڑ کر نہیں تو پہلے سانو کر پھر ایسی ہوئے مسئلہ بن گیا۔ گراما کیا سی گرا نہیں دے، بڑا روڑا پہ گیا کہ پھر کیا کریں، کہ ایک عورت ہے کاہنہ فیصلے کرتی ہے، صرافہ عورت، اس کے پاس چلتا، اس کے پاس آئے، اس کے آگے مقدمہ رکھا، اس کہ میں کرنی ہے فیصلہ، تو بھائی کہنے لگے جو مرضی سوچ کے کرنا فیصلہ، جتنی مرضی ڈنڈ پانی ہوئے جرمانہ پانا، ساڑھے براد نہ پی لگی، اسے برا نہیں دینا، سمجھ آئے؟ اس نے کہا پھر اچھا تم کتنا خون بہا دے دو، اس کا کتنا دیتے ہو؟ کہا ایک بندے کا خون بہا 10 اونٹ ہے، 10 اونٹ دے دے، 10 اونٹ دے دیے، کہا ہون لے جائیے برانوں کہ نہیں، ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھو، ایک پہ عبداللہ کا نام لکھو اور قسمت کے حوالے کرو، جب تک قسمت اونٹوں کو قبول نہ کرے اس وقت تک عبداللہ کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ پورا ڈالا گیا، ایک پرچی پہ 10 اونٹ ہیں، ایک پہ عبداللہ کا نام، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، بھائیوں نے 10 اونٹ اور دے دیے، دوسری بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا، بھائیوں نے پھر 10 اونٹ دے دیے، 9 بار سرکار کے والد کا نام نکلا قرآن اندازی میں، وہ ہر بار 10 اونٹ دیتے رہے اور براغ بچیں گے۔ 10ویں بار جب قرآن اندازی کی گئی تو 10 اونٹوں کی پرچی نکلی، تو صرافہ کہنے لگی اب 10 اونٹ قبول ہوئے ہیں، تمہارا بھائی بچ گیا ہے۔ 100 اونٹ دے کر انہوں نے اپنا بھائی بچایا، اسی لیے حضور فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرا باپ اسماعیل ذبیح تھا، ایک میرا باپ عبداللہ ذبیح، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضور نے تمام شریعت، پچھلی شریعتیں منسوخ کی اور ان کے احکام منسوخ کیے، لیکن جب آپ نے اپنی شریعت نافذ کی تو اس میں خون بہا کی قیمت وہی 100 اونٹ رکھی جو آپ کے والد کی نشانی تھی۔ آج اس دین محمد میں بھی 100 اونٹ ہی ہے خون بہا۔ حضرت عبداللہ بڑے ہو چکے تھے، شادی ہو گئی حضرت آمنہ سے، 3 مہینے کے حضور ماں کی پیٹ میں آئے، مدینے میں قحط پڑ گیا، مکے میں قحط پڑ گیا، تو حضرت عبد المطلب نے، ہم بات کی اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہو چکے، حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے سے حضرت عبداللہ کو، سرکار کے والد کو، ایک اونٹ دے کر بھیجا کہ پتر مکے تک قحط پہ ہویا ہے، مدینے جائے ڈاچی لے کے، جب بھی مجھ پہ مشکل پڑی میرے نانکے میرے تے پڑے نے، میرے مددگار رہے نے، جا مدینے وہاں سے کھجوریں، اونٹ، ایک کھجوروں کا اونٹ لد کے لے آ۔ تو حضور کے والد اونٹ لے کر مدینہ پہنچے کھجوریں لینے، وہیں بخار چڑھا اور حضور کے والد دنیا سے وصال فرما۔ یتیموں کو سہارا دینے والا نبی ماں کی پیٹ میں ہی یتیم ہو گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، حضرت آمنہ روتی رہتی تھی، زندگی گزارنے کے کتنے سہانے خواب سجا رکھے تھے، سارے بکھر گئے، سارے ٹوٹ گئے۔ حضور کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، عرب کا ذرہ ذرہ اسی طرح شرک و بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت صفحہ قلب سے مٹی ہوئی تھی، صحن حرم 360 مورتیوں کا مرکز بنا ہوا تھا، خدا کے گھر میں بت رکھ کر پوجا ہو رہا تھا۔
اور کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے ریت کا کڑا کھود کے اس میں ڈال دیتا اور اوپر ریت ڈال کے خود چڑھ کے کھڑا ہو جاتا اور اس کی سانسیں توڑ دیتا، اور جب واپس آتا تو ظالم سماج و معاشرہ اسے تکریم دیتا، عزت دیتا کہ تو بڑا چنگا کام کیتا ہے۔ اندھے کنویں اور گہرے گڑھے ان معصوموں کی ہڈیاں اپنے اندر لیے ہوئے ان کی لاچاری و بے کسی کا مرثیہ پڑھتے رہتے، لیکن کوئی آواز ان کے حق میں اٹھنے والی نہ تھی۔ جب یہ ظلم و ستم حد سے بڑھے تو اللہ کو عرب کی اس بگڑتی ہوئی صورتحال پہ رحم آیا۔ سفر کا مہینہ ختم ہوا اور ربیع الاول کا چاند آسمان عرب پہ نمودار ہو۔ دنیا خواب غفلت میں پڑی سو رہی تھی اور کسی کو علم نہ تھا کہ اس مہینے کا چاند اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ رات کے ستارے اور دن کا آفتاب کائنات کو ایک ایسے بچے کی آمد کا نکارہ بجا رہے تھے جو عرب کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی تقدیر بدلنے آ رہا تھا۔ اور پھر جیٹھ کی پیڑی آئی، یکم جیٹھ آئی، 628 وکرمی، اپریل کی 22، 571 عیسوی، پیر کا دن، ربیع الاول کی 12ویں، صبح 4:20 آمنہ کا کچا آنگن، فرماتی خرج منی نور، مجھ سے نور نکل آیا، مجھ سے نور نکلا، اور اس نور کی روشنی اور لائٹ اتنی تھی کہ میں بیٹھی تو سب زمین مکہ پر تھی، لیکن اس نور کی چمک سے میں ملک شام کے محل دیکھ رہا ہوں۔ جس نور کی چمک ماں کی آنکھوں میں پڑے تو اس کی آنکھوں کو اتنا اجلا کر دے کہ وہ دوسرے ملکوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس نور والے کی اپنی آنکھ کا کیا بیان ہوگا؟ کیا وہ 10 والے غلاموں کا میلاد نہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ میلاد بھی تو براہ راست دیکھا جا رہا ہے۔ حضور دنیا میں جلوہ گر ہو چکے تھے، مقصد تخلیق کائنات پورا ہو چکا تھا، دائیاں لینے کے لیے آ چکی تھی۔ سن لیاں ساریاں گلاں تو مائی علیمہ دیا میں نہیں سنا۔ مائی علیمہ لے گئیاں 2 سال پڑھن واسطے، انعام دے لالچ، تسی بہ جا چپ کر، انعام کے لالچ میں لے گئیں، 2 سال بالا واپس آئیں، 2 سالوں بعد جب چھڈن آئیاں نا تو پھر دل کرے لے جائیے، لیکن اب تو وہ پالنے کا بہانہ بھی نہیں ہے۔ ہن کی بہانہ ماریا، اب انہوں نے ڈرایا حضور کی والدہ حضرت اماں آمنہ کو، ڈرایا کہ مکے کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، اس بچے کو، یہ بچہ غیر معمولی ہے، اسے دشمنوں سے خوف ہے، یہاں کی آب و ہوا سے بھی خوف ہے مجھے اس کی زندگی کا، اور دشمنوں سے بھی خوف ہے۔ میرا علاقہ بنو سعد ہے، مکے سے 210 کلومیٹر ہے، میں ویکھیا ہے جی 6 کلے مائی صاحب دی اجے تک اپنی زمین ہلے تک پئی ہے، دائی علیمہ دی اپنی زمین 6 ایکڑ ابھی تک ہے، تو کہا میرے علاقے میں اسے بھیج دے، میں انہوں پڑھنیاں تے۔ تو ماں کی جو ممتا ہے نا اولاد کی زندگی کے لیے بڑی کمزور واقع ہوئی ہے۔ ماں کو پتہ چل جائے نا 25 سال آنکھوں سے دور کیے میرے بچے کی زندگی محفوظ ہے تو وہ 25 سال دور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے، اسے پتہ چلے کہ میرا بچہ بچتا ہے۔ تو ماں نے اماں آمنہ پھر دے دیتا جناب، ڈرا کے لے گئیاں، تو پھر اللہ نے بھی ڈرایا، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ حضرت حلیمہ نے آمنہ کو ڈرایا تو پھر اللہ نے حلیمہ کو ڈرایا۔ 4 سال کے حضور فرماتے جب میں ہوا نا تو 2 فرشتے اترے اور ترازو لیے ہوئے، صحیح حدیث ہے سنن دارمی شریف کے اندر، ترازو لے کر اترے اور مجھے اٹھا کے ایک پلڑے میں رکھا اور ایک میں ایک جوان مرد کو رکھا۔ جب وزن تولا تو میں وزنی تھا، پھر 2 آدمیوں کو رکھا اور مجھے تولا تو میں پھر بھی وزنی تھا، پھر 10 کو رکھ کر مجھے تولا تو میں پھر بھی وزنی تھا، پھر 100 کو رکھا اور جب تولا تو میں پھر بھی وزنی نکلا۔ تو فرشتوں نے ترازو رکھ دیا، انہوں نے کیڑے پاسے پہ گئے ہیں، 2 جہان رکھ دئیے تو یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کے وزن کو کون توڑ سکے۔ جب یہ واقعہ حضرت حلیمہ تک پہنچا، حضور فرمائیں میں خود دسیا، اتنی ڈری میری ماں، اتنی ڈری، حلیمہ میں تیرے مقدرات ہو سکے، حلیمہ کے مقدروں سے بھی صدقے جایا کرو، فاطمہ بنت اسد دیاں بھی ناتا پڑی۔ سمجھ آگئی گل دی؟ حلیمہ نے 2 سال پاڑیا تو انعام لین دی خاطر پاڑیا تھے، اس مائی نے 40 سال پاڑیا ہے تو سب کچھ قربان کرن دی خاطر پاڑیا۔ فرق ویکھو جناب ہے، ہزارہ حلیمہ دائی ہوئے حضرت فاطمہ بنت اسد دی خدمت
فاطمہ ورگیاں نے سمجھ آ گئی. لیکن ساڈے نات خان تے نقیب بیچارے کی کرن جدو کسی لکھے ہی نہیں تو پڑھن کتوں. فاطمہ بنت اسد پہ کسی نے لکھا ہی نہیں ہے. حضور نے فرمائی یہ میری ماں تھی. جب سرکار نے وصال فرمایا نا اماں فاطمہ بنت اسد نے تے حضور قبر چ لیٹے. ایسا ہی باطنی طور تے حضور قبر چ آ جاون غلاماں دی تے غلام آندے نا سی رج گیا حضور آ گئے. بھائی باطنی طور تے ایک قدم وکھی جانا تے اج تک بیشتی دروازہ بنیا پیا. ظاہر تو نہیں ویکھیا نا, باطنی قدم لگیا ہے تے دروازہ بن گیا پاک پتہ نہیں. جتھے حضور ظاہری حالت چ آ جانا نہیں سمجھے گا. حضور لیٹے قبر میں, حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے اور پھر اپنا کرتا دیا اور فرمایا میری ماں کو کفن پہنا لو. اور جب کفن پہنا چکو تو یہ میرا کرتا اوپر سے انہیں پہنانا تاکہ جب قیامت کے دن میری ماں اٹھے تو اس کے جسم پہ نبیوں کے تاجدار کا لباس ہونا. اور پھر سرکار نے جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد پھر ارشاد فرمایا یہ میری ماں تھی, اس نے مجھے پالا اور اس طرح پالا کہ جب یہ بچوں کو کھانا دیتی تھی تو میں بھی سب کے ساتھ مل کے کھاتا. تو جدو اندے سکے باڑ بچے سکے کھا کے چلے جاتے تو مجھے تنہائی میں بھی بلا کے کہتے بیٹا محمد میں تیرے واسطے بکھرے بھی رکھا ہوا ہے, میں نے تیرے لیے الگ بھی رکھا ہوا ہے. وہ جا کے کائنات کے اندر کوئی ایک عورت دکھا سکتا ہے کوئی پڑھا لکھا کہ جو اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر کسی دوسرے سے, وہ ایک ہی ہے فاطمہ بنت اسد. انہاں دیاں بھی پڑھیاں کرو تے لکھو, آکھو شاعران بھی اللہ دا نام ہے انہاں دیاں منقبتاں بھی لکھو. میں کیا پتہ ان کے مقام کا. تو حضرت علیمہ واپس چھڑ گئیاں حضور نو ڈردے ہویا اماں منوں دیتا جی بس میں تو ڈر لگدا اس بچے تو, یہ تو کوئی اور ہی جہان کی چیز ہے. 2 سال ماں کے پاس رہے. حضرت آمنہ روتی رہتی تھی. ایک دن اجازت مانگی حضرت عبدالمطلب سے, ابا جان میں نے اپنے شوہر کی قبر نہیں دیکھی, میں نے بڑے خواب سجائے تھے زندگی گزارنے سے سارے بکھر گئے. میں